اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ جو ہے وہ سورہ روم ہے۔ یہ ہم اس سلسلے میں کہ جو مختلف سورہ جو ہیں آلموسٹ آدھی قرآن پاک کی سورہ جو قیامت کے ٹاپک سے ہی اٹ سیلف سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور پوری سورہ بھی جو ہے آگے آلموسٹ اسی ٹاپک کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی دو جو سورہ ہے وہ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں۔ یہ سورہ روم 30 نمبر سورہ ہے، اور 60 اس کی آیات ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی 16 آیات تو میں کروں گا، لیکن اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے پہلی 16 آیات میں تو قیامت کا ٹاپک ہے، اور اس سے آگے بھی قیامت کا ہی ٹاپک ہے۔ آپ مختلف ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ آپ خود بھی ضرور اس کو پڑھیے گا، پوری سورہ کو ایک دفعہ گو تھرو کریے گا۔ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 10-15 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم۔ تو اس میں قیامت کے ٹاپک سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر آگے اللہ پاک اپنی نشانیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر قیامت کا ٹاپک، پھر وہی اگین پیٹرن وہی ہے کہ انسان کو پہلے کیسے پیدا کیا اور دوبارہ ویسے ہی پیدا کیا جائے گا۔ تو وہ والی ساری بات سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہی بڑی ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے کہ مطلب کیسے دوبارہ ہوگے، اور کیا ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور حساب کتاب ہوگا، اور وہ سارا پورا قیامت کا ٹاپک ہی اینڈ تک اب اگر آپ چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات ان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے یا دیے جا رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں یا اس طرح کی باتیں، یا ان کے مطلب منافقین کے بارے میں، اور اس طرح، اور اگین یہی کہ یہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر شرک کی بات ہوئی، شرک کی بہت بڑی دلیل یہاں دی اللہ پاک نے اس میں، اسی سورہ میں۔ تو وہی یہ، اور ان سب کا پوچھا جائے گا قیامت والے، یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ آپ یہ ضرور پڑھیے گا اس کو۔ اس اگین سورہ کی پہلی آیت جو ہے وہ الف لام میم ہی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی بھی پہلی آیت الف لام میم ہے۔ ہم نے لاسٹ بھی جو سورہ پڑھی اس میں بھی الف لام میم، اور اس میں بھی الف لام میم سے ہی ہے، وہ میں نے انکلوڈ نہیں کی۔ اچھا، 30 نمبر سورہ، آیت نمبر 2، رومی مغلوب ہو گئے۔ آیت نمبر 3، نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ بات وہاں سے ہی کنٹینیو، دونوں آیات کو ملا کے پڑھنا سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر۔ تو یہ اس ٹائم وہ دور ہے جب کچھ نہ کچھ جو ایرانی تھے، پرشینز تھے، انہوں نے رومیوں پہ کچھ نہ کچھ غلبہ حاصل کر لیا تھا کافی حد تک، مینز ان کو شکست ہوئی تھی کافی بڑی۔ تو اس کا بتایا جا رہا ہے، اور لیکن ساتھ میں ایک اشارہ بھی دیا جا رہا ہے، یا ایک پروفیسی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ کی جا رہی ہے کہ وہ عنقریب مغلوب دوبارہ ہو جائیں گے۔ تو مطلب رومیوں کا، رومی جو ہیں وہ دوبارہ، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، مینز وہ دوبارہ فتح ہوگی اور وہ غالب آ جائیں گے پرینز پہ۔ تو یہ بالکل ایز اٹ از سچ ثابت ہوئی، بلکہ وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ شرط بھی لگائی۔ آپ کسی بھی تفسیر میں اس آیت کی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ پھر واقعی مغلوب بھی ہوئے یہ بالکل ایز اٹ از پیشن گوئی، اردو میں آپ ورڈ نہیں میرے ذہن میں آ رہا تھا، پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اگر اس کائنات کے خالق اور مالک نے کی ہے تو یقیناً سچی ہی ہوگی، اور یہ بالکل صحیح ہوئی تھی۔ پھر رومی جو ہے وہی غالب آ گئے تھے۔ تو اچھا، یہ دونوں جو ہیں پرین، اور میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں کہ رومی اور پرینز، اور رومن امپائر اور پرین امپائر، یہ دونوں وہی امپائرز ہیں جن کو بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں ایک ریاست قائم کی، تو وہ ریاست قائم کر کے جب امن کے معاہدے وغیرہ ہو گئے تو تھوڑی سی سٹیبل انہوں نے کی، تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے مختلف جو تھیں جو ارد گرد
اور وہ تو اتنی بڑی امپائرز تھیں، تو جنہوں نے پھر آپ نے وہ سارے واقعے سنے ہی ہوں گے، انہوں نے مذاق اڑا دیا اور وہ خط پھاڑ دیا کسی نے، اور یہ وہ سارا. تو یہ وہی تھی کہ ان کو نبوت کا اعلان کیا گیا تھا، اور اسی کے اس میں ہی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ جو ہے کیسر و کسرا کے وہ جو ان کے خزانے اور وہ مطلب ان کے پہننے کے جو زیور ہیں وہ ہو جائیں گے. وہ بھی قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں ہے کہ ان پہ فتح ہوگی مسلمانوں کو، تو جو کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. تو اچھا، یہ نبوت کا ہی اعلان تھا، جس اعلان کے تحت پھر جو ہے کی گئی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی، اور نبوت کے اعلان سوری ان کو خطوط بھیجے گئے، اور اس کے بعد ان کو ان پہ جو صحابہ اکرام بعد میں جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے ان پہ حملہ کر کے وہاں فتح بھی حاصل کی اور ان کو اپنے انڈر کیا، دونوں ہی رومن امپائر کو بھی اور پرشین دونوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کافی حد تک ان کے حصے، بعد میں بنو امیہ نے باقی کے حصے بھی ان پہ بھی حکمرانی قائم کر دی تھی. تو یہ اس لیے تھوڑی ضروری تھی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 4. چند سال میں ہی چند سال میں ہی وہ واپس غالب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جو یہ بدین فی بدین سنین، تو جو بعد کا یا چند کا جو لفظ یوز ہوا ہے نا، یہ عربی میں 3 سے 9 کو کہتے ہیں کہ درمیان کسی بھی ہندسے کو یہ بعد کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، تو اسی پہ اصل میں وہ شرط وغیرہ لگی تھی. اچھا، اس سے پہلے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس روز مسلمان شادمان ہوں گے. تو اچھا، اب دیکھیں کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غالب آ جائے یا وہ غالب آ جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں اختیار تو اللہ پاک کا ہی ہے، اور جس دن وہ غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی شادمان ہوں گے. تو یہ وہی سیم ایئر ہے جس دن جب وہ ہوئے تھے، تو ادھر فتح مکہ بھی میرے خیال سے اسی دن ہوئی تھی. تو وہ یہ بات بھی ظاہری بات ہے، اللہ پاک اگر فرما رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ بھی پوری ہوئی. آیت نمبر 5. اس کی مدد اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے. کہ مینز وہ جو مسلمان شادمان ہوں گے وہ اللہ کی مدد سے ہوں گے، وہ ساری بات ہے. اللہ کا وعدہ، آیت نمبر 6. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اچھا، یہ تو اب بیس ہو گئی. اب اصل ٹاپک آ گیا 7ویں آیت سے. وہ تو دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہے. قیامت کا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا. صرف وہ بیچ میں پیشن گوئی کی اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی، اور اصل ٹاپک تو یہی ہے جو آگے پوری سورہ میں کنٹینیو ہو رہا ہے. اب پوری سورہ بے شک پڑھیں. آیت نمبر 8. کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین کرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں. تو یہاں نشانی بتا دی کہ آپ غور و فکر تو کرو خود اپنے آپ میں بھی، اپنے دل میں بھی، اور جو آسمان و زمین پیدا کی ہے تو اس پہ غور و فکر تو کرو، تمہیں خود ہی آنسر مل جائے گا. آیت نمبر 9. کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو وہی اگین نشانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں یا قومیں تھیں ان کو ذرا چل پھر کے دیکھو کہ ان کا بھی انجام، جنہوں نے جٹلایا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا تھا. ان کے بھی تو رسول لے کے آئے تھے بہت ساری دلیلیں اور نشانیاں،
لیکن وہ نہیں مانے تھے تو انہوں نے اپنی وجہ سے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پری پروگرام کیا ہوا تھا تو ان پہ ظلم ہوا ہے. نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ پہ خود ظلم کیا ہے. آیت نمبر 10، پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. وہی بات جو میں پچھلی آیت میں بھی ایگزیکٹلی کر چکا تھا، اس آیت میں اس کی ڈیٹیل کہ جنہوں نے برا کیا انہی کا برا انجام ہوا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ ہنسی مذاق، جو رسول اللہ پاک نے بھیجے ہوں ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا. 11 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. تو یہ دیکھیں، پہلی مخلوق کو پیدا کرنے کی ذکر آ گیا اور دوبارہ کا بھی آ گیا. اور یہی آگے بڑی ڈیٹیل سے کافی ساری آیات میں اس کے بارے میں بات اللہ پاک آگے جا کے کرتے ہیں، تو وہ آپ یقیناً ضرور پڑھیں گے سارا. آیت نمبر 12، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے. ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ وہ جو جھٹلاتے ہیں وہ تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. آیت نمبر 13، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کے سفارشی نہ ہوگا اور اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. کہ وہ جن کو اس دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے اور یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. آج کل ہماری اپنی سوسائٹی میں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، یہ کہ یہ ہمیں بچانے والے ہیں، ہمارے گناہ معاف کروانے والے ہیں جی. تو شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، کوئی بھی ان کا اور اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. ادھر جا کے وہ منکر ہو جائیں گے کہ ہم تو ان کو نہیں، ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں. دیکھ جو لیں گے کہ جب سامنے ہوں گے حیرت زدہ ہو جائیں گے اور شریکوں کے بھی منکر ہو جائیں گے کہ تم کون ہو. آیت نمبر 14، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ الگ ہو جائیں گے. مینز انہی سے الگ ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. 15، جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنتوں میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے. تو یہ اسی قیامت کے ٹاپک کی ڈیٹیل آپ دیکھیں ایک ایک آیت میں، اور پوری آپ سورہ پڑھ جائیں، 60 کی 60 آیات پڑھ جائیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ اسی بات کو قیامت کے دن قیامت ہونی ہے، اس دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. اسی کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے، اسی کو مختلف مثالوں سے نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایکسپلین اسی ایک ٹاپک کو کیا جا رہا ہے. تو جو نیک امال کریں گے وہ تو ظاہری بات ہے، جو برے کریں گے وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے، اور جو نیک کریں گے وہ خوش و خرم ہو جائیں گے، جنتوں میں ہوں گے وہ. آیت نمبر 16، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. ان کو عذاب دیا جائے گا اور سخت سے سخت عذاب دیا، جو آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، آخرت کی دیکھیں آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو. تو اس سے آگے آپ کنٹینیو کریں، ساری کی سارا آلموسٹ یہی ٹاپک ہے. جزاک اللہ خیر.